ہمارا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو علم غیب عطا کیا تھا۔ تم اپنا جواب دعویٰ دو تو صحیح کہ اللہ نے نبی کو علم غیب دیا تھا کہ نہیں، اس بات یا نفی۔ کلی اور جزئی کی بات تو دوسرے اسٹیپ کی ہے، پہلے اس بات اور نفی کی بات ہے، یا تو ہاں کر یا تو نہ کر۔ نہیں بھائی، بات تو یہیں سے شروع ہوگی کہ کلی دیا گیا تھا یا جزئی دیا گیا تھا۔ اس طریقے سے تو پرندوں بات یہاں سے شروع نہیں ہوگی، بات تو یہاں سے شروع ہوگی کہ اللہ نے نبی کو علم غیب دیا تھا کہ نہیں دیا تھا۔ کلی اور جزئی کی بات تو بعد کی ہے، پہلے اس بات اور نفی پہ بات ہوگی، دیا تھا یا نہیں دیا تھا، بس اتنا بتاؤ۔ کہو نا کہ ہم کو دلیل ہی یاد نہیں ہے۔ بات تو یہیں سے شروع ہوگی کہ اگر اللہ نے آپ کو علم غیب دیا تو جزئی طور پہ دیا ہے یا کلی طور پہ دیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم بتلاتے ہیں نا کہ کلی طور پہ دیا ہے کہ جزئی طور پہ دیا ہے، کس اعتبار سے دیا ہے۔ بات تو شروع یہیں سے ہونی ہے کہ کلی ہے یا جزئی ہے۔ نفی یا اس بات میں جواب دو، کلی علم غیب دیا گیا ہے یا جزئی؟ بس اس سوال کا جواب دو، پھر ہم آگے بحث کرتے ہیں کلی دیا گیا ہے یا جزئی دیا گیا ہے۔ ابے بے وقوف اعظم، تجھے مناظرہ کرنے کا طریقہ ہی نہیں پتا۔ یہاں پہ اس بات اور نفی پہ پہلے بات ہوگی، اللہ نے نبی کو علم غیب دیا یا نہیں دیا، دیا یا نہیں دیا۔ ہمارا دعویٰ ہے دیا، تو کیا کہتا ہے؟ دیا تو بول کے دیا، نہیں دیا تو بول کے نہیں دیا۔ اب کتنا دیا نہیں دیا وہ تو بعد کی بات ہے۔ نہیں بھائی، تمہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ کلی ہے یا جزئی ہے، تب بات آگے بڑھے گی۔ تم ہمیں نہیں پھنسا سکتے ہو، خالی احمق اور بیوقوف کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تم یہ بتلاؤ کہ جزئی دیا گیا ہے یا کلی دیا گیا ہے۔ ابے شیطان کہیں کا، تو یہ تو بتا کہ دیا کہ نہیں دیا۔ ابے اس بات اور نفی پہ پہلے بات ہوگی، اس بات پہ بات ہوگی یا نفی پہ بات ہوگی۔ ہمارا دعویٰ اس بات ہی کا ہے، تو منکر ہے تو انکار کر، اس باتی ہے تو اس بات کر۔ جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب دیا ہے، تو اب اس کی دو قسمیں ہیں، یا تو کلی طور پہ دیا ہوگا یا جزئی طور پہ دیا ہوگا۔ ایک ہی نفی کرو، ایک ہی اس بات کر۔ بیوقوف کہیں گا بے گدھا، خالی کہنے سے۔ ارے کیا ہو گیا؟ تیرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، تیری ساری ہیکڑیاں باہر آ گئی، ساری شیخی تیری چکنا چور ہو گئی، تجھ سے جواب دعویٰ لکھا نہیں جا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں دیا تھا۔ چلو یہ دعویٰ جو ہے تحریراً لکھ کر کے ارسال کرو جلدی سے۔ تحریراً کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس جواب دو۔ ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم غیب نہیں دیا تھا۔ اگر دیا تھا تو آپ دلیل دیں، ہم بھی دلیل لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں دیا۔ چلو اس پر ایک آیت پیش کرو جس پہ لکھا ہوا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو علم غیب نہیں دیا۔ کس نے کہا تھا تحریر دینے کے لیے؟ چلو حدیث کا حوالہ دو جس میں لکھا ہوا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو علم غیب نہیں دیا۔ چلو، دیوبندی کا جواب دعویٰ دیوبندی کے گھر سے ٹوٹا، دیوبندی کے گھر سے بھسم ہو گیا، دیوبندی کے گھر سے چکنا چور ہو گیا۔ یہ دیوبندی کا نام نہاد مناظر چاند پوری اپنی کتاب توضیح البیان میں لکھتا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم مغیبات اس قدر دیا گیا تھا، یعنی علم غیب، غیب کی جمع لکھا ہے مغیبات، سمجھ رہے ہیں؟ علم مغیبات اس قدر دیا گیا تھا کہ دنیا کے تمام علوم بھی اگر ملائے جائیں تو آپ کے ایک علم کے برابر نہ ہوں۔ اب بتاؤ، اس نے دعویٰ کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، اور اس کا مولوی کہہ رہا ہے کہ علم مغیبات اس قدر دیا گیا تھا۔
اب بتاؤ، دیوبندی کا دعویٰ دیوبندی کے گھر سے باطل ہو گیا، سنیوں کو فتح مبارک ہو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ حدیث متواتر ہے یا خبر واحد ہے، ٹھیک۔ دوسری بات، اس حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو علم غیب نہیں دیا۔ تمہارا دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو علم غیب نہیں دیا، یہ لکھا ہوا دکھانا ہے۔ تم نے جو واقعہ بیان کیا اس واقعہ میں کہیں پر بھی یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو علم غیب نہیں دیا؟ تو تمہارا اس حدیث سے استدلال کرنا باطل ہے اور موضوع سے بھاگنے کا ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے تمہارا دعویٰ تمہارے گھر سے باطل ثابت کر دیا کہ تمہارا مولوی کہتا ہے کہ علم مغیبات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر دیا گیا کہ اگر تمام اولین و آخرین کے علم کو ملا دیا جائے تو نبی کے علم کے ایک علم کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ حوالہ دے رہا ہوں حدیث شریف کا، بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 663، غزوہ مستلق کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ اس غزوے کے اندر حضرت عائشہ کا ہار گم ہو جاتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پریشان ہو جاتے ہیں، صحابہ کو حکم دیتے ہیں تو میرے صحابہ ہار کو ڈھونڈو۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو پھر کیا ضرورت تھی کہ وہ صحابہ کو کہتے کہ ہار ڈھونڈو؟ اللہ کے رسول خود بتا دیتے کہ ہار فلاں جگہ ہے، لیکن تمام صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ بالآخر اسی پریشانی کی وجہ سے آیت تیمم بھی نازل ہوئی۔ صحابہ کرام بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ پہ غصہ بھی ہونے لگے کہ تمہاری وجہ سے ہم لوگوں کی نماز بھی چھوٹ جائے گی اور پانی وغیرہ کا انتظام بھی، نظم و نسق بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ آیت تیمم نازل فرمائی۔ سوچئے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اگر عالم الغیب ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو فوراً کہہ دیتے کہ محمد جاؤ اونٹنی کے پاس ہے، وہ اونٹنی کو اٹھاؤ، ہار وہاں پہ مل جائے گا، اور پھر آیت تیمم کو نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس حدیث کا جواب دینا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کوئی ضعیف نہیں ہے، امام بخاری نے اپنی بخاری کے اندر اکثر و بیشتر جو حدیثیں لائی ہے وہ ثقہ ہیں، اور وہ بھی اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں جس کے اوپر محدثین کا اتفاق ہے کہ بعد کتاب اللہ تعالی تحت ذل السماء الصحیح البخاری۔ بھیڑیے کی طرح چلانے سے یہ نہیں ہوتا کہ فتح مبارک ہو۔ بھائی کیسے مناظر ہو تم کہ خود مناظر کر رہے ہو، مناظرہ کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ فتح مبارک ہو؟ بھائی دوسرے صفحے کے اندر جو وہاں پہ عبارت ہے کہ میں آگے چل کر کے بتلاتا ہوں، اس صفحے کو ارسال کرو۔ اس کے اندر تو خان صاحب کے نظریہ اور ان کے عقائد کو یہ کیا گیا، بیان کیا گیا۔ بس دیکھا کہ مغیبات کا لفظ ہے اور علم غیب کا لفظ ہے اور دیوبندی کی کتاب میں ہے، تو سمجھا تو کچھ نہیں، بس قلم اٹھایا لال اور پھیر دیا کہ یہ دیکھو تمہاری کتاب کے اندر ہے۔ ارے قرآن کریم کے اندر ظالین کا بھی لفظ ہے، تو جو شک اور شبہات کرنے والے ہوں گے وہ تو کہہ دے گا کہ قرآن کو ماننے والے کو تو ظالین بھی کہا گیا، نعوذ باللہ۔ لیکن سمجھو کہ ظالین کن لوگوں کو کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے علماء دیوبند کی کتاب کے اندر اگر علم مغیبات کا لفظ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو عالم الغیب کہا گیا ہے، بلکہ فریق مخالف کا جو نظریہ ہے اس نظریہ کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے توضیح البیان، ابے بے وقوف اعظم، کتاب تیری، کتاب چھپی تمہارے گھر کے مکتبہ سے، میں نے پیش کر دیا تو تیرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ بولتا ہے کہ آگے چل کے بتائیں گے۔ ابے جو بتانا ہے آگے چل کے توضیح البیان کے میں، وہ تو دوسری باتیں ہیں۔ میرے پاس پوری کتاب ہے، اگر تو کہے تو میں پوری کتاب بھیج دوں۔ ابھی میں نے ایک اور اسی کتاب کا ایک اور اسکین دیا ہے، ذرا اس کو بھی پڑھ۔ بھائی ہم نے جو
کہا آپ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں دیا گیا ہے، آپ نے صرف علم کا لفظ وہاں پہ لایا کہ کلی علم کا ثبوت ہے۔ آپ یہ لفظ دکھلائیے جہاں پہ علم کا لفظ بھی ہو اور مغیبات کا بھی لفظ ہو، دونوں لفظ ایک جگہ جمع ہو۔ آپ یہاں ثابت کر رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کلی علم کا ثبوت ہے، اس کو تو ہم بھی مانتے ہیں۔ آپ یہ دکھائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کلی علم غیب کا ثبوت ہے، تب تو ہم مانیں گے۔ تو حضرات محترم، آپ تمامی حضرات نے دیکھا کہ میں نے ان کے جواب دعویٰ کو ان کے گھر سے باطل ثابت کر دیا۔ الحمدللہ اس کا مولوی حفظ الایمان کی توضیح کرتے ہوئے جو کتاب لکھا ہے توضیح البیان، اس میں صاف طور پہ لکھا ہے کہ علم مغیبات کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر دیا گیا ہے کہ تمام اولین و آخرین کے علم کو جمع کیا جائے تو نبی کے ایک علم کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو علم مغیبات یعنی اتنا علم مغیبات دیا اللہ تعالیٰ نے نبی کو، اتنا علم مغیبات اللہ نے نبی کو دیا ہے کہ تمام اولین و آخرین کے علم کو جمع کر لیا جائے تو نبی کے ایک علم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حق وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے۔ اب حفظ الایمان کی میں نے دوسرا اسکین جو پیش کیا ہے وہ صفحہ نمبر 5 ہے، اس میں مرتضی حسن چاندپوری کہتا ہے کہ حفظ الایمان میں اس امر کو تسلیم کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعطائے الہی علم غیب حاصل ہے۔ لو سبحان اللہ، ہمارا دعویٰ دیوبندیوں کے گھر سے ثابت ہو گیا۔ ہم نے یہی دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کی عطا یعنی اللہ نے نبی کو علم غیب دیا ہے، اور اس کا مولوی کہتا ہے بعطائے الہی نبی کو علم غیب حاصل ہے۔ بھائی باطل کہاں کیے ہو؟ ہمارا دعویٰ ہے علم غیب کی نفی کرنا، اور آپ نے علم کلی کہا ہے۔ کوئی ایسی عبارت دکھلائیے جہاں پہ علم اور غیب دونوں ایک جگہ ہو۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی علم دیا ہے، لیکن کلی علم غیب نہیں دیا ہے۔ ہم علم غیب کی نفی کر رہے ہیں اور آپ محض علم لے کر کے آ رہے ہیں۔ کلی علم کا ثابت ہونے کے قائل تو ہم بھی ہیں، لیکن کلی علم غیب کے ہم قائل نہیں ہیں۔ آپ اس کے متعلق کوئی عبارت دکھائیے، اور آپ نے جو عبارت دکھائی ہے وہاں پہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کلی علم دیا گیا ہے۔ کلی علم تو ہم بھی مانتے، لیکن کلی علم غیب کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ اس کے برخلاف کوئی آیت یا کوئی عبارت دکھلائیے۔ ارے بکلول اعظم، وہ تیرے مودی نے تجھے دیا ہے، ہم نے تجھے وہ عبارت نہیں دی ہے۔ یہاں میں کلی اور جزئی کی تو ابھی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، ابھی تو یہاں پہ اس بات و نفی کی بات ہو رہی ہے۔ ہم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو علم غیب دیا، ٹھیک ہے، اور یہ بات میں نے تمہارے گھر سے ثابت کر دیا۔ اور تم نے جواب دعویٰ کیا بولا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو علم غیب نہیں دیا، جبکہ تیرا مرتضی حسن چاندپوری کہتا ہے کہ علم مغیبات کا اس قدر دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تمام اولین و آخرین کے علم کو ملا لیا جائے پھر بھی نبی کے ایک علم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ دوسری عبارت صفحہ نمبر 5 کی، اس میں کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعطائے الہی علم غیب حاصل ہے، اور اس بات کو حفظ الایمان میں تسلیم کیا گیا ہے۔ یعنی اشرف علی تھانوی کا بھی یہ عقیدہ ہو گیا کہ بعطائے الہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ کند ذہن ہونے کے ساتھ ساتھ اندھا بھی ہے۔ او دیوبندی صاحب، آپ جو ہے 1000 پاور کا چشمہ لگائیں اور حفظ الایمان کی اس عبارت کو پڑھیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم مغیبات، علم بھی ہے اور ساتھ میں مغیبات بھی ہے، ٹھیک ہے۔ علم مغیبات اس قدر دیا گیا تھا کہ دنیا کے تمام علوم بھی اگر ملائے جائیں تو آپ کے ایک علم کی برابر نہ ہوں۔ آگے لکھا ہے مگر چونکہ اطلاق عالم الغیب کا جو ہے صحیح نہیں ہے، مہم شرک ہے، لہذا اطلاق صحیح نہیں، یعنی عالم الغیب کے لفظ کا اطلاق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح نہیں ہے،
یہ کہہ رہا ہے یہ توضیح البیان کا مصنف، لیکن وہ یہ تسلیم کر رہا ہے کہ علم مغیبات بہت دیا گیا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ دیا ہی نہیں گیا۔ تو اب اس کے چاند پوری کی مانیں یا اس بھنگی کی مانیں؟